ایام فاطمیہ اپنے پورے سال کے رزق کو خدا سے مانگنے کے دن ہیں. آپ شہزادی کو دینے کچھ نہیں آئے ہیں. یہ جن کو تکلیف ہوتی ہے نا آج کل کہ یہ ایام فاطمیہ 1 دن 2 دن 3، آپ کو پرابلم ہے، آپ مت آئیے. اس کو محبت ہے وارہ ہے. میں اگر اپنی ماں کی 40 دن فاتحہ کروں، اپنی ماں کے مرنے پر میں اگر 40 دن فاتحہ کروں، آپ کو اشکال ہے کوئی؟ نہیں، میری ماں ہے نا. تو اگر حسنین کی ماں کا پرسہ اگر زیادہ ایام میں ہو جائے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ دن اس لیے منائے جاتے ہیں کہ انہی دنوں میں ہماری اور آپ کے رزق اور روزی، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا. اب آئیے، سب سے بڑی مشکل میں مشکل کشائی کون کرتا؟ شہزادی کون ہے؟ میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک مشہور، ایک ایسے معجزے کی طرف جو کرامت بھی کہیں معجزہ بھی کہیں. کیا ہوا تھا جب کربلا سے صدام کے سپاہیوں نے جناب سید کاظم قزوینی کو گرفتار کیا. ایک عالم تھے کربلا کے، بوڑھے عالم، سید نام تھا کاظم، رہتے تھے قزوین کے، کربلا میں آباد. اریسٹ کیا گیا، اور جو اس وقت لوگ اریسٹ ہو رہے تھے وہ سب کے سب بغداد لے جا کے زندان میں ڈال دیے جاتے تھے. تو کربلا سے آپ کو اریسٹ کیا گیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لے کے چلے، اور کربلا سے کافی دور تک نجف کے راستے پہ چلتے رہے. پھر کچھ دیر کے بعد راستہ بدل دیا، بالکل کچے راستے پر، اور جب پہنچے اس علاقے میں بالکل ویران، نہ آدم زاد، کچھ بھی نہ تھا. کہتے ہیں میں حیران تھا کہ کیا کرنے والے، زندان تو بغداد میں ہے، یہاں کیوں لے کر آ گئے؟ کہتے ہیں میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ میرے سامنے زمین کھودنے کا سامان گاڑی سے نکالا گیا، اور میرے سامنے قبر کھودنے لگے. میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان. کسی زندہ انسان کے سامنے اس کی قبر بنائی جائے، ذہن میں سوال پہ سوال آتے تھے کہ کیا یہ مجھے اس طرح ماریں گے کہ نہ غسل ہوگا نہ کفن ہوگا، مجھے یہیں مار کے گڑھے میں گرا دیں گے تاکہ باہر کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ کیا غسل و کفن، کب جنازہ، کب نماز جنازہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو اندازہ ہے کہ شہیدوں کے لاشوں سے ڈر کیوں لگتا ہے ان کو؟ اس لیے ظالم ہمیشہ چاہتا ہے کہ لاش باقی نہ رکھی جائے. اللہ اکبر. کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پورا دیکھ لیا منظر کی قبر میرے لیے کھودی جا رہی ہے تو مرنا مشکل نہیں تھا، لیکن بغیر غسل و کفن کے، بغیر جنازے کے دفن ہو جاؤں. میں نے فریاد کی شہزادی کونین سے کہ شہزادی نجات دلوا دیجئے، میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کے نام سے کتاب لکھوں گا. کتاب کا نام رکھا کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ اپنی انہوں نے منت مانی. کہہ رہے ابھی وہ گڑھا کھود رہے تھے قبر کا، اچانک وائرلیس کی بیل بجی اور کوئی میسج ان کو ملا. سارا کام روک کے مجھے بٹھایا گاڑی میں، لے گئے بغداد. 3 دن بغداد میں رکھا، جیل کے اندر بہت مارا پیٹا مگر چھوڑ دیا. کہتے ہیں میں نے شہزادی کے نام سے کتاب لکھی. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو بہت عمدہ ہے، اگر نہ ہو تو میری درخواست ہے کہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیے. یہ کتاب جس نے لکھی تھی اس کی زندگی بچی.
پھر جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے سینے پر، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ہر معصوم کے بارے میں کتاب اسی انداز سے، من المہد الی اللحد، مگر جناب سیدہ کے نام کی لکھی ہوئی کتاب کہ میرے سینے پہ رکھ دے. دفن کر دیا حسینیہ ایک امام بارگاہ کے اندر جس کا نام تھا زینبیہ، اور یہ امانتاً دفن کیے گئے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے صدام کے بعد تو انہیں کربلا منتقل کیا جائے گا. حالات بھی تبدیل ہوئے اور یہ امام بارگاہ کی تعمیر و توسیع ہونے لگی تو قبر کھودی گئی، اور جب قبر کھودی گئی سید کاظم کی تو سینے پر کتاب ایسے ہی رکھی تھی. 17 سال گزر چکے تھے. کچھ بھی مت اپنے ساتھ لے جائیے، ایام فاطمیہ کا کوئی رومال رکھیں، ایام فاطمیہ میں رونے کے لیے کوئی رومال رکھیں، اور رومال کہیں ضائع نہ کیجیے، اپنی وصیت میں لکھ کے جائیے. یا کوئی ایسا لباس رکھیے جو آپ صرف ایام فاطمیہ میں پہنیں، وصیت کر کے جائیے کہ میرے مرنے کے بعد اس لباس کو، اس رومال کو میرے ساتھ رکھ دیا جائے کہ قبر میں جو کام آئے گا صرف سیدہ کا نام کا.